رب العزت نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کا انتخاب کیوں کیا؟ نبی علیہ السلام کو جو دائی لینے آتی تھی وہ یہ سمجھ کر چھوڑ دیتی تھی کہ اس بچے کے سر پر اس کے والد کا سایہ موجود نہیں ہے، اس کا والد اس دنیا میں نہیں ہے، تو ہمیں اس کا معاوضہ کون دے گا؟ جو بھی دائی آتی نبی علیہ السلام کو نہیں اٹھاتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب آئیں، انہوں نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا میں بچہ لینے کے لیے آئی ہوں۔ نبی علیہ السلام کی والدہ نے کہا بچہ تو ہے لیکن یتیم ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ وہ بچہ دکھائیے تو صحیح۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ بچہ لینے کے لیے آئی تو نبی علیہ السلام کے چہرے اقدس کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئی، کہنے لگی کہ میں نے امیروں کے بچے اٹھائے، میں نے غریبوں کے بچے اٹھائے، میں نے بادشاہوں کے بچے اٹھائے، لیکن آج تک اتنا حسین بچہ میں نے نہیں اٹھایا۔ اب اور جو دائیاں آئی تھیں انہوں نے نبی علیہ السلام کو کیوں نہیں اٹھایا؟ حضرت حلیمہ نے کیوں اٹھایا؟ علماء نے لکھا ہے کہ جتنی بھی دائیاں نبی علیہ السلام کو لینے کے لیے آئی تھیں وہ سب کی سب مشکرہ تھی، وہ اللہ رب العزت کے علاوہ اوروں کو معبود مانتی تھی، وہ شرک کیا کرتی تھی۔ ان سب دائیوں میں حضرت حلیمہ واحد وہ دائی تھی جو توحید پرست تھی، جو اپنی حاجت، اپنے نفع اور نقصان کا مالک، اپنے رزق کا مالک صرف اللہ رب العزت کو مانتی تھی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں جب میں نے بچے کو دیکھا میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا، جو میری چھاتی خشک تھی، اگر میرا اپنا بچہ دودھ پیتا تھا تو اس کا بھی پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ جب میں نے نبی علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا، قدرتی طور پر اللہ رب العزت نے میری چھاتی کو دودھ سے بھر دیا۔ میں جس اونٹنی پر سوار ہو کے آئی تھی وہ اونٹنی چلنے کے قابل نہیں تھی، لیکن جب میں نبی علیہ السلام کو لے کر اس اونٹنی پہ سوار کرتی ہوں، میں کیا دیکھتی ہوں کہ اونٹنی بھی وہی ہے، میرا خاوند پہلے بھی میرے ساتھ آیا تھا، میں جس راستے سے آئی تھی میں اسی راستے سے واپس جا رہی ہوں، لیکن جب میں نے نبی علیہ السلام کو اس اونٹنی پر سوار کیا، اللہ رب العزت نے اس اونٹنی کو اتنی طاقت دی، وہ اونٹنی سب کی اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلی جا رہی ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حلیمہ کیا بات ہے، آپ نے اونٹنی تبدیل کر لی ہے، آپ نے اپنی سواری کو تبدیل کیا ہے؟ حضرت حلیمہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی سواری کو تبدیل نہیں کیا، لیکن آج جو اس سواری پر سوار آیا ہے وہ سوار بہت عظمت والا ہے، اس سوار کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ رب العزت نے
اسے اتنا شان بخشی ہے، اگر میں نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا تو میرا سینہ دودھ سے بھر آیا۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنی اونٹنی پہ سوار کیا، اللہ رب العزت نے میری اونٹنی کو اتنا طاقت دی، وہ اونٹنی سب اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑ کے جا رہی ہے۔ میں نے سوار تبدیل کیا ہے، میں نے جس شخص کو آج اپنی اونٹنی پر سوار کیا ہے وہ کائنات کا شہنشاہ ہے۔ میں نے جس سوار کو آج اپنی اونٹنی پر سوار کیا ہے وہ ایسا شہنشاہ ہے جس کی پیدائش پر اللہ رب العزت نے جانوروں کو گویائی عطا کی، جس کی پیدائش پر اللہ رب العزت نے تمام کائنات کو روشن کیا، جس کی آمد پر اللہ رب العزت نے حضرت حلیمہ اور حضرت آمنہ کو یہ شان بخشی کہ حلیمہ اور بھی بچے لینے جاتی تھی اور بچوں کی بھی پرورش کیا کرتی تھی، لیکن جب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا کو لے کر کے آئی، اللہ رب العزت نے حضرت حلیمہ کو یہ شان بخشا کہ اس کی عزت، اس کی عظمت اور اس کی اونٹنی کو یہ شان دیا کہ وہ سب اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑ کے آگے چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت حلیمہ کی اونٹنی کو جب یہ سوار دیا تو اس پر علماء یہ جملہ کہا کرتے ہیں، حضرت حلیمہ نے سوار تبدیل کیا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کو یہ شان دی ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنی نسبت کو تبدیل کیا ہے۔ پہلے اس اونٹنی پر اور بچوں کو سوار کیا کرتی تھی، لیکن جب اللہ رب العزت نے حضرت حلیمہ کی نسبت کو تبدیل کیا تو وہی اونٹنی ہے جو کمزور تھی، جو چلنے کے قابل نہیں تھی، جس کے اندر دودھ نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کی نسبت سے اللہ رب العزت نے حضرت حلیمہ کو شان بخشی، حضرت حلیمہ کی اونٹنی کو شان بخشی۔ جب یہ نسبت تبدیل ہوئی تو حضرت آمنہ کو بھی شان ملی، جب یہ نسبت تبدیل ہوئی حضرت حلیمہ کو بھی شان ملی، اور یہی نسبت تبدیل ہوتے ہوتے جب چلتی چلی گئی یہ نسبت، اگر اس نسبت کو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنایا، پہلے ابو بکر تھا، اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے صدیق اکبر بنایا، پہلے عمر عام انسان تھا، لیکن جب نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہوئی اللہ رب العزت نے فاروق اعظم بنایا، پہلے عثمان موجود تھا، لیکن جب نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہوئی اللہ رب العزت نے ذو النورین بنا دیا، پہلے علی موجود تھے، جب نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہوئی تو اللہ رب العزت نے حیدر قرار بنایا، پہلے حبشہ میں بکنے والا غلام تھا، پہلے بکنے والا غلام تھا، لیکن جب اللہ رب العزت نے نسبت کو تبدیل کیا وہی بلال ہے، وہ مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی نسبت کو اتنا عظمت دی، وہی بلال جو بک بک کر غلامی در غلامی کی نسل میں چلا آ رہا تھا، لیکن جب نسبت نبی علیہ السلام کے ساتھ ملی اللہ رب العزت نے اتنا شان دیا کہ وہی بلال چلتا عرب کی گلیوں میں ہے، لیکن قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔